السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں اپنے تمام ناظرین سے ڈی ایچ اے کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے میں جو گروتھ ہوئی ہے اس حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا، اور میک اٹ شیور کہ یہ میں جو ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ جنوری 2019 مینس کہ کووڈ-19 سے پہلے سے سٹارٹ لے کے اور آج کی ڈیٹ تک کا ڈیٹا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور اس کے بنیاد پہ لاسٹ میں آپ کو اپنا بھی ایک ویو پوائنٹ دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں سمجھنے میں مزید اس کو آسانی ہو جائے کہ ادھر اٹ از اے رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ اور ناٹ۔ اگر میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں ڈی ایچ اے فیز 6 سے، تو ڈی ایچ اے فیز 6 لاہور میرا مطلب ہے یہاں پہ انیشیلی کووڈ سے پہلے جو ریٹ تھا وہ 275 لاکھ پر کنال ایوریج ریٹ تھا۔ یہ میں ایک دوسری چیز یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ میں جو آپ سے ریٹ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایوریج ریٹ ڈسکس کر رہا ہوں میں، جہاں پہ یہ اس میں جو اگر اس کا میں پیک آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فیز 6 کا پیک کوئی تقریباً 4 کروڑ 25 لاکھ تک تھا، اور آج کی ڈیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی تقریباً 4 کروڑ 25 لاکھ کے قریب ہی ہے۔ تو یہ اس میں صرف اس میں پازیٹیو گروتھ ہوئی ہے، اور اس گروتھ کی یہ تقریباً 54.6% اس کی گروتھ بنتی ہے یہ پچھلے اس ٹینیور میں۔ اگر میں فیز 7 کی آپ سے بات کروں تو فیز 7 میں کووڈ سے پہلے جو ریٹ تھا وہ 135 لاکھ پر کنال ایوریج ریٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے پیک جو اٹین کیا وہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے کا جو ہے نا اس نے پیک دیکھا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 3 کروڑ روپے میں وہاں پہ پلاٹ ہے۔ تو اس میں جو گروتھ پرسنٹیج پیک کو اگر لیں تو یہ 159% بنتی تھی، آج کی پرسنٹیج اس کی 122% ہے، اور اس میں جو ٹرینڈ ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے کوئی تقریباً 37% کے ساتھ۔ آگے ڈی ایچ اے فیز 8 میں اس ٹائم ریٹ جو تھا وہ تقریباً کوئی 2 کروڑ کے قریب تھا، پھر اس نے پیک دیکھا کوئی 4.5 کروڑ کا، اور آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ ایوریج ریٹ جو کہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے۔ تو اس کی جو پیک گروتھ تھی وہ تقریباً 125% تھی، اور آج کی اس میں گروتھ ہے یہ 100% ہے، اور اس میں بھی تقریباً یہ پیک سے کوئی 25% مائنس ہو چکا ہوا ہے۔ آگے ڈی ایچ اے 9 پریزم میں اگر ہم جاتے ہیں، یہاں پہ کووڈ سے پہلے جو ریٹ تھا وہ تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ ایوریج ریٹ تھا، پھر اس نے پیک دیکھا کوئی 3 کروڑ کا، اور آج کی ڈیٹ میں ایوریج ریٹ کوئی 2 کروڑ 70 سے 75 کے قریب ہے۔ تو اس میں پیک جو گروتھ کی پرسنٹیج ہے وہ 122% اس میں گرو کیا، اور آج کی جو اس میں گروتھ ہے وہ کووڈ سے پہلے کے جو اگر کمپیئر کریں ہم اس کو تو یہ تقریباً 104% ہے، اور نیٹ رزلٹ نکالیں تو یہ بھی تقریباً جو ہے نا 18% مائنس ہو چکا ہوا ہے۔ آگے اگر آپ آ جائیں ڈی ایچ اے فیز 10 فائلز کی طرف آ جائیں، یہ لاہور میں، تو کووڈ سے پہلے یہاں پہ جو ریٹ تھا وہ 45 لاکھ کے قریب تھا ایک فائل کا، اور پھر اس نے پیک دیکھا 1 کروڑ 35 لاکھ کا، اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً 1 کروڑ 14-15 لاکھ کی فائل ہے۔ تو اس میں جو اوور آل جو پیک کا گروتھ تھا وہ کوئی 200% کے قریب تھا، اب بھی کوئی 156% کا ہے جو ہے نا اس میں انکریمنٹ ہے، اور نیٹ اگر پیک سے اور آج کے جو ریٹس کا ہم کمپیریزن کریں تو یہ بھی تقریباً 44% مائنس میں ہے۔ آگے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی اگر ہم طرف جائیں تو یہ کووڈ سے پہلے کوئی 45 لاکھ روپے میں ایک کنال کی فائل ملتی تھی، اور اس نے کوئی تقریباً 1 کروڑ تک یہ اس نے گرو کیا۔ آج کی ڈیٹ میں اس کا کوئی 83 لاکھ کے قریب ریٹ ہے۔ اس کا جو نیٹ گروتھ جو تھا ٹوٹل گروتھ تھا جو پیک کا وہ 122% تھا، آج کا اگر ہم گروتھ دیکھیں تو یہ 84% ہے، اور اس نے بھی پیک اور آج کے ریٹ میں یہ بھی -38% پہ ہے۔ اگر ڈی ایچ اے ملتان میں پلاٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ایوریج پلاٹ کووڈ سے پہلے کوئی تقریباً 40 لاکھ روپے کا تھا، جو پیک اس نے دیکھا کوئی 1 کروڑ 25 لاکھ روپے تک کا، آج کی ڈیٹ میں یہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے۔
تو اس میں پیک گروتھ جو تھی وہ کوئی 212% تھی. آج کی گروتھ جو ہے یہ 150% کے قریب ہے. اور پیک اور آج کی گروتھ کا اگر ہم ڈفرینس چیک کریں تو یہ -62% پہ ہے. آگے ڈی ایچ اے بہاولپور پلاٹ کی میں بات کروں تو یہ تقریباً کووڈ سے پہلے تھا کوئی 28 لاکھ میں، پھر بعد میں اس نے پیک دیکھا کوئی 75 لاکھ کا، اور آج اس کا ایوریج ریٹ کوئی 62 لاکھ کے قریب 60 لاکھ کے قریب ہے. 60 یا 62 لاکھ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس میں پیک گروتھ تھی 168%، 2 ڈیز گروتھ ہے 114%، اور اس میں پیک اور 2 ڈیز گروتھ کا جو ڈفرینس ہے یہ -53% نکل رہا ہے. آگے ڈی ایچ اے کوئٹہ اگین، جس کا مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے گرو کر رہا ہے اور کیسے مائنس ہو رہا ہے. یہ کووڈ سے پہلے کوئی تقریباً 24 سے 25 لاکھ روپے میں اویلیبل تھی، پھر اس نے پیک دیکھا کوئی 1,45 لاکھ کا. آج یہ تقریباً 70 سے 72 لاکھ میں اس کی اویلیبلٹی ہے. تو اس کی پیک گروتھ یہ کوئی جو ہے نا 504% بنتی ہے، اور اگر ہم آج کی گروتھ لیں تو یہ کوئی 200% کے قریب ہے. اور اس کی جو اس میں پیک اور 2 ڈیز گروتھ میں جو ڈفرینس ہے یہ -304% کا ہے، 304% مائنس پہ ہے. اب آگے یہ کہ اس میں آپ کو کیا سجیسٹ کروں، تو اس حوالے سے یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے. اس میں اگر کوئی ایک ریٹ کھڑا ہے اس وقت تو وہ ڈی ایچ اے فیز 6 کا کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ریزنس یہ ہیں کہ ڈی ایچ اے فیز 6 جو ہے نا، اب ہم اس کو ایک انویسٹمنٹ اس میں سیکٹر میں نہیں کنسیڈر کرتے. وہ پراپر ایک ریزیڈنشل فیز ہے، وہاں پہ لوگوں کی رہائش ہے. وہاں پہ جو ایک پلاٹ بکتا ہے وہ ٹوٹل میں سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس پہ گھر بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے وہاں پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ بیلنس چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کا ریٹ آپ کو بیلنس جو ہے نا اس میں اتنی زیادہ مائنس نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ جو نان پوزیشن ایریاز ہیں یا جو ابھی فائلز کی فارم میں ہیں، جن کو پراپر انویسٹمنٹ سیکٹر کیا کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے یہ سارا میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا پریزنٹ کیا ہے. یہ اس میں یہ اچھا ایک چیز اس میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ ایک ایوریج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے. تو کیونکہ اگر میں اس میں آپ کو فیز 8 کی مثال لوں تو یہاں پہ میں نے ایوریج ریٹ آج 4 کروڑ کا لیا ہے، لیکن آج یہاں پہ 5 کروڑ میں بھی بہت اچھا پلاٹ ہو تو ملتا ہے، 3 کروڑ میں بھی ملتا ہے، 3 کروڑ سے نیچے بھی ملتا ہے. تو میں نے یہ ایوریج ریٹ ڈسکس کیے ہیں آپ کے ساتھ. دوسرا، انویسٹمنٹ سیکٹر میں اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو ہم ایز این انویسٹمنٹ سیکٹر لیں تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹرز کا کتنا انٹرسٹ ہے اس سیکٹر میں. تو انویسٹر کا انٹرسٹ جو بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے بلڈ ہوتا ہے. اور آج کل اگر ہم اپنے سیاسی حالات کو سامنے رکھیں تو پولیٹیکلی بہت زیادہ انریسٹ ہے. اس میں وہ بہرحال میں پالیٹکس پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ یہ پراپر فارم نہیں ہے. یہاں پہ میں صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کو ڈسکس کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کچھ معاملات اس طرح کے میں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اس طرف دھکیل دیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. سیکنڈ یہ کہ اگر میری آپ لاسٹ ویڈیو دیکھیں جو ٹیکسز کا ایشو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، تو وہ ٹیکسز کی جتنی بھرمار کی گئی ہے، جتنی بے دردی سے کی گئی ہے، تو اگر میں ڈی ایچ اے لاہور کا ہی ایک آپ کے سامنے مثال رکھوں تو ڈی ایچ اے لاہور ایک ٹائم تھا کہ جب کم و بیش 1 کروڑ روپیہ ڈیلی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا تھا ان دا فارم آف ایڈوانس ٹیکس، گین ٹیکس اور سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی. تو وہ کیونکہ اس ٹائم انویسٹرز یہاں پہ انوالو تھا، مارکیٹ میں گرو ہو رہی تھی، ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں، تو ڈیلی اتنی ٹرانسفرز ہوتی تھیں کہ صرف ڈی ایچ اے لاہور آلموسٹ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ٹیکس دے رہا تھا. اگر آج کی ڈیٹ میں یہ ان کے ٹیکس بڑھانے کے بعد میں جو ہے اس پہ اگر بات کروں تو اب ہارڈلی 5 سے 10 ٹرانسفر ہوتی ہیں، میکسیمم 15 ٹرانسفرز ہوتی ہیں، جس کا کوئی بہت زیادہ بھی جو ہے نا آپ کا ایوریج ہم لگائیں تو وہ 20 سے 25 لاکھ روپے جو ہے نا اس کا وہ ٹیکس بنتا ہے ان کا.
تو اس میں بھی زیادہ بڑے پلاٹس کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی، وہ بھی چھوٹے پلاٹس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، جس میں یہ آپ کا 5 مرلہ کہہ لیں، آپ 10 مرلہ کہہ لیں، 8 مرلہ کہہ لیں۔ تو بڑے کنال اور 2 کنال اور کمرشل میں اس ٹائم آلموسٹ ٹرانزیکشنز رکی ہوئی ہے۔ تو وہ دوست جو صرف انویسٹمنٹ کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں، تو میری ناقص علم کے مطابق اللہ کی ذات کو بہتر پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، لیکن سب اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ آپ کا رائٹ ٹائم انویسٹمنٹ کا نہیں ہے، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بہتر پرائس بائنگ میں مل جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیکس بھی پروبیبلٹی ہے کہ ریوائز ہوں گے، جیسے یہ ٹیکس ریوائز ہوں گے تو وہ جب اس کی کوئی پوزیشن قریب مجھے نظر آئے گی تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، تو اس ٹائم بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ کوئی میرے پاس ایک ایسی لاجک یا ریزن ہو جس کی بنیاد پہ میں آپ کو کنونس کر سکوں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کریں، تو ایسا میرے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولنے کو میں جتنے مرضی بول دوں۔ باقی دوسری آن دا ادر ہینڈ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس مارکیٹ نہ چلنے کی کیا لاجک ہے، تو وہ میں 1000 آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ ایک ان یوزول گروتھ ہوئی تھی، انویسٹمنٹ اس ٹائم بہت زیادہ آئی تھی، فورن کیپٹل بہت زیادہ آیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ انویسٹر کو جو چیز بہترین پسند ہوتی ہے وہ اس کو اپنا پروفٹ عزیز ہوتا ہے، اور آج کل اس کو ڈالرز میں بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ زیادہ ڈالرز کی طرف موو کیا گیا جو کر گیا ہے، تو انویسٹر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے۔ تو ان سینیریو میں وٹ آئی ریکمینڈ کہ ویٹ اینڈ سی کی ہی پالیسی اپنائی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اگین آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔